الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، امت مسلمہ پر بھی روزے فرض کیے ہیں۔ یہ پہلے بھی فرض تھے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، تو اس امت پر بھی یہ فرض ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کا دین بھی دین اسلام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین بھی دین اسلام ہی ہے۔ اس دین اسلام کے بنیادی مین احکامات ایک جیسے تھے، باقی ذیلی تفصیلات کچھ فرق ہوں، روزوں کی تعداد جو ہمارے ہاں ہے وہ اتنی تعداد نہ ہو، اس سے کم و بیش ہو، نماز کی تعداد جتنی ہماری ہے اتنی نہ ہو، کم و بیش ہو، زکوٰۃ کی تعداد جتنی ہماری ہے اتنی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے فرق، لیکن موٹے موٹے احکامات وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ایک ہی تھے۔ تو جس طرح پچھلی شریعتوں میں بھی، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ ہماری شریعت کے مطابق طلوع فجر کے ساتھ، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک انسان کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے روکے رہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرے کھانے پینے کی اور جنسی خواہش کے حوالے سے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ انسان سب کے سامنے ہو یا انسان جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھے، تو اس کا نام روزہ ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک۔ طلوع فجر سے مراد جب صبح صادق ہوتی ہے، جب دوسری اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جب دوسری اذان کہتے تھے، پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فجر کی، اور وہ اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، اور وہ یہ بتانے کے لیے ہوتی تھی کہ اب شہری کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو
کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ رات کو ہی اذان کہہ دیتے ہیں، ابھی رات کا حصہ باقی ہوتا ہے، ابھی طلوع فجر نہیں ہوتی، تو بلال رات کو اذان کہہ دیتے ہیں، تو تم کھاؤ پیو، کھانا پینا بند نہ کرو حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہیں، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو صبح صادق جب ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے پھر یہ کھانے پینے کی اور بیوی کے پاس جانے کی پابندی ہو جاتی ہے۔ اور یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے دیگر احکامات ہیں، دیگر فرائض ہیں، ان سے جو مقصد ہے وہ بھی تقوی ہے، روزے سے مقصد بھی تقوی کا حصول ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سب کے سامنے ہوں یا میں اکیلا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے اس مقصد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو پھر انسان کے اندر اللہ کا ڈر مزید پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان متقی بن جاتا ہے، وہ دیگر معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے جو فرض کیے ہیں وہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، جس طرح آگے آ رہا ہے، تو باقی اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنا وہ بھی مسنون ہے۔ نفلی روزوں کا اور نفل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو نفل سے پورا کر لیا جائے۔ اور نفلی روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، اور یہ روزہ واللہ عالم نفلی روزہ ہے۔ تو ایک روزے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک روزہ رکھنے سے انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ تو فرضی روزے کی کتنی فضیلت ہوگی؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یا وانا اجزا بہ، اس کی جزا میں ہوں، میں بطور جزا ہوں، یعنی گویا کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی نعمتوں میں سے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں داخلے کے لیے الگ دروازہ ہوگا، باب الریان۔ تو بہرحال روزے کے بہت فضائل ہیں۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اپنے آپ پر، اور صبر کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور روزے کا اجر تو اللہ نے واضح ہی نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہر چیز کا اجر ہے، اور ہر چیز کا اجر فرشتے دیں گے، تو روزے کا اجر اللہ رب العالمین خود دیں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین ایک اجر خود دیں گے تو وہ پھر کتنا ہوگا، وہ اس کا کوئی شمار کتاب نہیں ہو سکتا، وہ بغیر حساب کے۔ بہرحال اگر اس کے پیچھے خلوص ہو، اس کے پیچھے تقوی ہو، للہیت ہو، تو یہ روزے کے فضائل ہیں۔ فرمایا ایام معدودات، چند دن گنتی کے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا سال روزے رکھنا فرض ہیں، یہ کچھ دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں۔ اگر ایک سال میں 355 دن ہوتے ہیں، 354 یا 355 دن قمری سال میں، تو 354 یا 355 دنوں میں سے 29 یا 30 دن کا روزے، اس کی پابندی ہے ہر عاقل اور بالغ پر اور آزاد پر، اس کی پابندی ہے جو مسافر نہ ہو۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا پھر سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس تعداد مکمل کرنا ہے، گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ یہ چند دن گنتی کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں جو فرض ہیں، جس طرح اگلی آیت میں وضاحت آ رہی ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ تو چند دن گنتی کے جو روزے فرض ہیں وہ کچھ دن ہیں، پورے سال کے مقابلے میں 30 دن، یہ کچھ دن ہی بنتے ہیں، تھوڑے دن بنتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العالمین نے پورے سال کے روزے فرض نہیں کیے،
یا آدھے سال کے روزے فرض نہیں کیے یا چوتھائی سال کے روزے فرض نہیں کیے. اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، جو بہت تھوڑی ریشو بنتی ہے. اور یہ دین آسان ہے، دین کے آسان ہونے کی علامت ہے. پھر اس آسان دین کے اندر اللہ نے مزید آسانی پیدا کر دی کہ کچھ دن روزے رکھنا ضروری ہے. فرمایا کہ اگر ان دنوں میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہو جائے کسی مجبوری سے، وہ مجبوری کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، جو بھی تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر تعداد پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے. یعنی اگر کوئی شخص سفر پر ہو، مسافر ہو، یا کوئی مرض اسے ہو کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ مرض کے باوجود اور سفر کے باوجود روزہ رکھے. دین آسان ہے. پہلے اللہ نے بہت کم دن روزہ رکھنا فرض کیا، پھر ان کم دنوں میں بھی اللہ نے مزید گنجائش دے دی. اگر مشکل ہو تو انسان باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے. 29 یا 30 دن جتنے بھی بنے اتنی گنتی پوری کرنی ہے. اگر ایک انسان 20 دن کے روزے رکھے، باقی 9 دن کے 10 دن کے روزے نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو پورے سال میں کسی بھی دن وہ دن نہ ہو جس میں روزہ رکھنا منع ہے، عید وغیرہ کے، انسان باقی دنوں سے گنتی مکمل کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ جو بندہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مرض کے ساتھ یا سفر کے ساتھ وہ لازماً روزہ رکھے. وہ مجبوری کی حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور روزہ چھوڑ کر وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے. میں دیکھ کر بتاؤں گا، میرا خیال ہے غلام پر روزہ فرض نہیں ہے، واللہ عالم. تو جو بندہ مریض ہے یا سفر پر ہے، اس کا عذر ہے، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے. اب یہ جو مرض ہے وہ ایسا مرض ہو کہ جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکے. ہلکا پھلکا مرض، نزلہ وغیرہ، وہ جو ہے نا وہ مرض شمار نہیں ہوگا، وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو جہاں تک سفر کی بات ہے، تو سفر جو ہے یہ بھی رخصت ہے. اب پرانے زمانے میں سفر مشکل ہوتے تھے، لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے. تو لیکن اب سفر اتنے مشکل نہیں رہے. تو سفر بہرحال جس کو بھی ہم سفر کہیں عرف عام میں، چاہے وہ آسان سفر ہو، چاہے وہ مشکل سفر ہو، چاہے وہ پیدل سفر ہو، چاہے وہ کسی جانور کے اوپر، گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر سفر ہو، یا وہ گاڑیوں پر، ریل گاڑی پر اور ایروپلین پر، ہوائی جہاز پر سفر ہو، تو چاہے وہ سفر اتنا مشکل نہ بھی ہو، تو بہرحال مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو اس کی قضا دینی ہوگی بعد میں. شروع دور میں یہ حکم ہے کہ جو معذور ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو بعد میں قضا دینی ہوگی. مریض میں یہ جو حاملہ عورتیں ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، وہ بھی مریض کے ضمن میں آئیں گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. وہ بھی بعد میں جو ہے وہ قضا دیں گی، اور قضا دے کر بعد میں وہ اپنی گنتی پوری کریں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ روزہ چھوڑنے پر فدیہ دے دیں. فدیہ جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تب میں فدیہ کی وضاحت کرتا ہوں. فدیہ کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جو بعد میں روزہ نہ رکھ سکے. جو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، ایک بندہ مریض ہے وقتی طور پر، تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کو پھر قضا دینی ہوگی، وہ فدیہ نہیں دے سکتا روزے کا. فدیہ کس شخص کے لیے ہے وہ میں بتاتا ہوں آگے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو مشکل محسوس کریں اس کو. یطیقونہ کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے مراد لیتے ہیں کہ جو لوگ مشقت کے ساتھ روزہ رکھ سکیں. یطیقونہ کی یہ تفسیر کرتے ہیں. تو ان کی تفسیر کے مطابق، امام بخاری نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، ان کی تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں پر جو مشکل سے روزہ رکھ سکیں. فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی اب 2 کیٹیگریاں ہو گئیں.
ایک تو عام شخص کے لیے تو روزہ رکھنا ضروری ہے رمضان کا فرض روزے، لیکن اگر مریض ہو جائے کوئی انسان یا مسافر ہو، وقتی مرض ہو اور سفر وقتی ہوتا ہے، تو کوئی وقتی عذر آ جائے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس کو قضا دینی ہوگی، بعد میں فدیہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تیسری صورت ہے کہ اگر ایک بندے کا مرض جو ہے وہ دائمی ہو، جس میں بھی آپ نے شوگر کی بات کی، یا کوئی مرض ایسا ہو جو بڑھ جائے، اللہ معاف کرے، کسی کو کینسر ہو، کسی کو اس قسم کا مرض ہو کہ وہ روزہ رکھ نہ سکے، تو اور اس مرض سے ٹھیک ہونے کی امید بھی نہ ہو، ایک دائمی مرض کی صورت ہے، تو ایسا شخص پھر وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے گا، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے تو وہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو 30 دن کھانا کھلا لے، چاہے وہ اکٹھا ہی 30 مسکینوں کی اکٹھی دعوت کر کے 30 مسکینوں کو کھانا کھلا لے، اگر ایک بندہ وہ دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ دائمی مرض کی صورت میں فدیہ ہے، وقتی مرض کی صورت میں فدیہ نہیں ہے۔ باقی دوسری تفسیر اس کی والذین یطیقونہ، جو جمہور کی تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، اوپر ان لوگوں کے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کا۔ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، بھئی جو روزے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کیوں کھلائے گا؟ وہ تو کھانا نہیں کھلائے گا۔ تو کیا مراد ہوئی دوسری تفسیر کے مطابق؟ ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھیں، تو پھر اس کی جگہ پر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ ایک وقت کا کھانا کھلانا ایک مسکین کو، تو گویا کہ یہ شروع اسلام کی بات تھی اس تفسیر کے مطابق۔ پہلی تفسیر حضرت ابن عباس سے جو مروی ہے کہ جو لوگ مشکل محسوس کریں روزے کو تو وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یہ تو بڑی واضح تفسیر ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی بندہ دائمی مریض ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا وہ اکٹھا ہی 30 مسکینوں کو ایک ہی وقت کھانا کھلا دے۔ تو دوسری تفسیر کے مطابق جو جمہور کی تفسیر ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھے وہ بھی ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ کب؟ روزہ رکھے تب، روزہ رکھے پھر تو ضرورت نہیں ہے نا، اگر وہ روزہ نہ رکھے، یعنی گویا کہ شروع اسلام میں اس بات کی اجازت تھی، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو وہ بعد میں پورا کر لے، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کو بھی اجازت تھی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ روزہ چھوڑے گا اور روزہ چھوڑ کر وہ مسکین کو کھانا کھلا دے گا۔ اس یعنی تب غربت زیادہ تھی تو چلو مسکین کی مدد ہو جائے گی، غریب کی مدد ہو جائے گی، غریب جو فاقہ میں ہے تو اس کا فاقہ کی جگہ پر اس کو وہ کھانا کھلا دے۔ تو جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر وہ اس کی جگہ پر کھانا کھلا دے ایک مسکین کو۔ تو یہ شروع اسلام میں گنجائش تھی، لیکن اب یہ گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ گنجائش صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دائمی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے یہ گنجائش ہے۔ اب یہ گنجائش کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اگلی آیت فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اگلی آیت میں جو بندہ بھی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، اس مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، فلیصم ہو، پس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ یعنی اب جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر ہوگا اسے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ضروری ہے، الا یہ کہ وہ مریض ہو یا مسافر ہو۔ اب مریض اور مسافر کو تو اجازت ہے، اور اگر مرض وقتی ہے تب پھر وہ اس کا کفارہ دے گا، اس کی قضا دے گا بعد میں، اور اگر مرض دائمی ہے تب ابھی بھی یہ حکم باقی ہے کہ وہ کفارہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اگر دائمی مرض ہے تو۔ اگر وقتی مرض ہے تب پھر وہ بعد میں قضا دے، وقتی مرض کی جگہ پر کفارہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، اب وہ کھانا نہیں کھلا سکتا، اب اس کو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے میں حاضر ہو بس اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کا، اگر وہ صحت مند ہے تو، اگر عذر نہیں ہے۔ لیکن شروع اسلام میں اس بات کی اجازت تھی کہ روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود
اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا کر وہ روزہ چھوڑ سکتا تھا شروع اسلام میں، اب یہ گنجائش نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس جو خوشی سے کرے نیکی، فہو خیر اللہ، پس وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی اگر ایک بندہ روزہ رکھنے کے باوجود مسکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، روزہ بھی رکھ لے مسکین کو بھی کھانا کھلا دے، یا اگر ایک بندہ نفلی روزہ رکھے، تطوع کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے روزہ رکھے، خوشی سے کوئی کام کرے، جو بندہ خوشی سے نیکی کرے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا دائمی مرض کی وجہ سے، یا شروع اسلام میں طاقت رکھنے کے باوجود وہ اس کی جگہ پر فدیہ دینا چاہتا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے نیکی کرے، یعنی وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فمن تطوع خیرا، تطوع کا مطلب جو اپنی خوشی سے کوئی مزید نیکی کرنا چاہے، تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی بجائے وہ 2 یا 3 یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ کوئی جو زیادہ دینا چاہے تو زیادہ دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو خوشی سے نیکی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فدیہ زیادہ دے دے، وہ روزہ رکھنے کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھانا کھلا دے، یا وہ نفلی روزے رکھ لے، روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کے روزے پورے رکھیں، وہ اس کے باوجود رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھتا رہے، تو خوشی سے نیکی کرنے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ جو بھی خوشی سے نیکی کرے گا اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ شروع اسلام میں طاقت کے باوجود جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی اگر کوئی کفارہ دے، اگر کوئی فدیہ دے دے، لیکن شروع اسلام میں بھی روزہ رکھنا تب بھی زیادہ پسندیدہ تھا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب تو یہ حکم ویسے ہی ختم ہو گیا، اب روزہ رکھنے کی طاقت اگر ہو تب روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں ابھی بھی وقتی بیماری ہو یا وقتی انسان سفر پر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ اس کو پھر تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں۔ لیکن اگر طاقت ہے تو طاقت رکھنے کے باوجود اب ایک بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ شروع اسلام میں اگر روزہ رکھنے کی طاقت تھی لیکن وہ روزہ چھوڑنا چاہتا تھا تو اس کی جگہ پر وہ فدیہ دے کر روزہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن تب بھی روزہ رکھنا زیادہ بہتر تھا۔ جی اب جیسے شدید موسم گرمی میں گھومنے کے لیے پیاس کی شدت یا اس کی شدت سے سامنے ڈھال ہو کر اگر وہ روزہ تیار کر لے یا کچھ کر لے، دیکھیے گرمی ہو یا سردی ہو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے میں مشقت تو ہوتی ہے، سردیوں کو روزہ ہو اور مشقت اس میں بھی ہوتی ہے، گرمی کے روزے میں زیادہ مشقت ہوتی ہے، تھوڑی مشقت ہو زیادہ مشقت ہو تو مشقت برداشت کرنی چاہیے، لیکن اگر اتنی مشقت ہو جائے کہ زیادہ ہی مجبوری ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو جائے، اور آپ نے جو سن سٹروک وغیرہ کی بات کہی ہے وہ تو بیماری کی صورت بن گئی نا، وہ تو باقاعدہ مرض میں آ گیا، جی وہ تو پھر مرض وغیرہ کی صورت بن گئی۔ تو اگر سن سٹروک وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مرض نہیں ہے لیکن ایک انسان کے لیے یعنی اب روزہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھنے سے میں بہت بیمار ہو سکتا ہوں یا مجھے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو گنجائش نکلے گی۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو، تھوڑی سی مشکل ہو، تو انسان کہے جی مجھے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، دیکھیے روزہ رکھنے میں مشکل تو ہے ہی، یہ سمجھنا کہ جی میں تو روزہ تب رکھوں گا جب کوئی مشکل نہ ہو، سردیوں کے دنوں میں روزے آئیں گے تو میں رکھوں گا، گرمیوں میں روزے آئیں گے تو پھر میں روزے چھوڑ دوں گا سارے، ان کی جگہ پر نفلی روزہ رکھ لوں گا، اس کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر واقعی ہی وہ مرض کی کیفیت بن جائے، اگر عذر کی کیفیت بن جائے، مرض نہیں ہے، سفر نہیں ہے، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ مزدوری کرتا ہے باقاعدہ، اور وہ دھوپ کے اندر مزدوری کر رہا ہے اور دن لمبے ہیں، اور عام حالت میں وہ روزہ رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن کسی دن اس کی حالت غیر ہو جائے اور خطرہ ہو بیماری بڑھنے کا، نقصان پہنچنے کا، تو ایسی صورت میں
جو ہے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی جگہ پر پھر دوسرے دن روزہ رکھنا ہوگا، پورا کرے گا جی بعد میں پھر پورا کرنا ہوگا اس کو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔